بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو زکوٰۃ کے اہم اور مشکل مسائل کو آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے اور جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر سونا۔ اس کی مقدار اگر 7.5 تولے ہو اور آپ کے پاس صرف سونا ہی ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چاہے وہ قابل استعمال ہو، چاہے وہ آپ نے محفوظ کر کے رکھا ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، تو اس کی مقدار تک پہنچنے تک آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 2 چاندی۔ چاندی کی مقدار اگر 52.5 تولے تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گا کہ آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہے، چاہے وہ آپ نے انگوٹھی وغیرہ بنائی ہوئی ہے، یا ویسے کسی اور چیز کی صورت میں آپ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، تو ان تمام صورتوں میں چاندی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 3 کیش رقم۔ چاہے وہ روپوں کی صورت میں ہو، کرنسی کی صورت میں ہو، ریال کی صورت میں ہو، جیب میں ہو، اکاؤنٹ میں ہو، تو قرض میں دی ہوئی ہے، ملنے کی امید ہے، تو ان تمام صورتوں میں اگر اس کی مقدار چاندی کے نصاب کے برابر یعنی کہ 52.5 تولے تک پہنچتی ہے تو اس کیش رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ایسا مال ہے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے کرائے کے مکان ہیں آپ کے بہت سارے، تو آپ نے یہ مکان بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، یا آپ نے زمین لے کے رکھی ہوئی ہے، آپ نے جو آپ کا مقصد ہے وہ بیچنا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کرائے کا مکان ہے، اس کے اوپر کرایہ آ رہا ہے، اس کی مقدار چاندی کی مقدار کے برابر پہنچتی ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ضرور فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی کے لیے جو اہم شرط ہے وہ وقت کا گزرنا ہے۔ شریعت میں وہ وقت 1 سال کا ہے، یعنی کہ جو آپ کو میں نے اوپر مقدار بتائی ہے وہ مقدار آپ کے پاس 1 سال تک موجود رہے گی تو ہی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہاں تک کہ سال سے 2 دن، 1 دن، گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے، کچھ ٹائم بھی پہلے اگر آپ کے پاس وہ مقدار کم ہو جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ ضروری نہیں ہوگی۔ سال کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، دلہن بنی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، تو وہ ڈیٹ یاد کر لے، اس ڈیٹ سے لے کے مثال کے طور پر 5 محرم الحرام کو ہوئی ہے یا 15 محرم الحرام کو ہوئی ہے، تو اس صورت میں اگلے سال 15 محرم الحرام تک اس کا 1 سال پورا ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اسی طرح کوئی شخص ہے، وہ جائیداد کا مالک بنا ہے، تو اس کا بھی وقت جس دن جائیداد اس کے نام پر ہوئی ہے اس ڈیٹ کو وہ نوٹ کر لے گا، اور اگلے سال اسی ڈیٹ تک اگر وہ اتنے اثاثوں کا مالک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مدت کا رمضان المبارک کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر رمضان میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا اتنا ثواب ضرور ہے کہ رمضان المبارک میں ہر عبادت کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ یہ اس صورت میں کریں گے جب آپ کا مال آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے۔ رمضان کے انتظار میں آپ زکوٰۃ میں تاخیر کریں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو کبھی بھی اپنے اوپر مجبوری، بندش یا کوئی دباؤ کی وجہ سے
دینے کا نہ سوچیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خوش نصیبی ہوتی ہے. اس سے ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا، ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور مال پاک ہوتا ہے. مال میں زیادتی ہوتی ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کم ہو رہا ہے لیکن مال میں زیادتی ہوتی ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کوئی رقم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں اور وہ روز قیامت اس کو کئی گنا بڑھا کر دیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. زکوٰۃ سے معاشرے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے، غریبوں محتاجوں کی مدد ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے. ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دوسروں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دینی چاہیے اور خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کے اعتبار سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.